تمام طلبا جو آج یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات جو آپ سے کہی گئی وہ اہم بات یہی تھی کہ آج تک آپ سند ہاتھ میں نہیں تھی، آج آپ کے ہاتھ میں سند آ گئی ہے، اور پھر آپ کو آج ماشاءاللہ یہاں سے اجازت بھی ملی ہے کہ آپ آگے جا کے دین کے کام کرنے والے ہیں. ذرا ادھر متوجہ ہو جائیے. اب آپ لوگوں نے نظریں گھمانا نہیں ہے، اپنی نظریں سامنے رکھنا ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ اب رہبر بن گئے ہیں. اب رہبروں کو سامنے دیکھنا ہے. آپ گھوڑے کو دیکھتے ہیں نا، ادھر ادھر نظریں نہیں بھیلنا، بلکہ اس کے سامنے دو لگا دیتے ہیں تاکہ جدھر نظر پڑی ادھر کہیں دوڑنے لگ جائیں گے حضرت تو لوگ غائب ہو جائیں گے. ایسے ہی آپ کی اور میری نظریں بھی اب آگے جو ہے اپنی نظر اپنے رسول کے احکامات پہ اور اللہ کے احکامات پہ ہونی چاہیے، اور وہ نظر کو رکھتے ہوئے اپنی جتنی قوم ہے، ملت ہے، آپ کو اور مجھے اپنی قوم کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. آج حفاظ کرام بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، اور علماء کرام بھی ہیں، مفتیان کرام بھی یہاں سے آج ماشاءاللہ سند لے کے جا رہے ہیں. میرے بھائی، سند بڑی آسان ہے لیکن سند کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہے. آج ہمارے اس ادارے کا سالانہ جلسہ ہے، اور اس جلسے میں یہ سندات اور یہ پروگرام جو چل رہا ہے، آج اس پروگرام میں آنے سے پہلے ایک ہی بات یاد آ رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک زمانہ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما رہتے تھے اور یہاں کے طلباء کو سند دیا کرتے تھے. اور پھر ایک سال پہلے ہمارے برادرم، ہمارے ہر دل عزیز، آپ سب کے محبت کرنے والے، طلباء سے محبت رکھنے والے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں. بس آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یہ بزرگوں کو یاد رکھیے. میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، میاں درخت لگانا آسان نہیں ہے، مگر مالک کو معلوم ہے کہ اس کو لگانے میں کتنی اس نے محنت کی ہے. کاٹنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ تو دو کڑاڑی مار کے یہ سمجھتا میں نے حق ادا کر دیا. مگر اس مالی سے پوچھو جس نے اس درخت کو لگانے کے لیے اپنی رات دن لگا دیا، اپنی محنت کی، اپنا خون پسینہ بہایا. اپنے دعاؤں میں جہاں ان کو یاد کریں، وہیں ہمارے آج مولانا حسیب الرحمان صاحب بھی یاد آتے ہیں، اور ایسے کئی ہمارے چاہنے والے، اس مدرسے سے وابستہ رہنے والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، آج ان کی بھی یاد آتی ہیں. اور ہم جو ہمارے اس وقت ہمارے شیوخ موجود ہیں، ہمارے اساتذہ موجود ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ ان کے سائے کو ہمیشہ ہمارے مدرسے کے طلباء پر قائم و دائم رکھے، اور ان کی سرپرستی میں ہم دین کی خدمت کرتے رہیں. اور یہ بھی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اس مدرسے سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں تو اس مدرسے کو مت بھولیے، اس مدرسے سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیے. بہت سے طلباء ایسے ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کے گئے مگر آج مدرسے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ مدرسے کو آتے جاتے رہیے، مدرسے سے اپنے تعلق کو رکھیے. یہ جامعہ آپ کا ہے، اور یہ درخت جو لگایا گیا ہے یہ ایسا درخت ہے جہاں سے ہزاروں اور نکلیں گے انشاءاللہ. علماء بھی نکلیں گے، حفاظ بھی نکلیں گے، اور علماء مفتیان کرام بھی نکلیں گے. بس ایک چھوٹی سی بات آپ سے ہے کہ جب یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس دارالعلوم حیدرآباد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور ہمارے کوشش کیجئے کہ اپنے رشتوں کو یہاں سے مضبوط رکھیں. اور وہیں
ہمارے ڈاکٹر صاحب کچھ ادھر نظر اٹھا کے دیکھے تو بعض وقت ڈاکٹروں کی نظر بڑی ہیبت ہوتی ہے. تو اب حضرت تشریف بھی لانے والے ہیں. جب تک میں نے کہا کہ آپ کو مصروف رکھوں تاکہ آپ لوگوں کو اب ذرا آگے کی بڑی پرخطر ہے راہیں آخر ذرا سنبھل کے. میرے والد ماجد نے کیا کہا تھا، آپ کے سامنے ہیں، معلوم آپ کو یہ جب لباس پہنانے دیے تھے نا، میرے کو یہ اوڑھنی دیے تھے نا، یہ اوڑھنی دیتے وقت میرے والد ماجد نے مجھ سے کہا تھا کہ آج سے آپ کسی ہوٹل کے پاس نہیں ٹھہرے ہوئے دکھیں گے میرے کو. آج سے آپ کوئی مقام پر کسی وجہ سے بھی ہو راستے میں نظر نہیں آئیں گے. اور جب سے اس اوڑھنی کو اوڑھا ہوں، نہ شہر کے ہوٹلوں میں کبھی بیٹھا ہوں، نہ کبھی گاؤں کے ہوٹلوں میں بیٹھا ہوں، بلکہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے سے پہلے ہی وعدہ لے لیے تھے کہ کبھی ہوٹلوں میں نہیں بیٹھنا. ہمارے دادا جان کی کتابیں ہیں ذوق چائے خانہ. چائے خانے میں کیا ہوتا ہے، چائے آدھی پی جاتی ہے، لوگوں کا گوشت 1 کلو کھایا جاتا ہے. چائے کی مقدار کم رہتی ہے لیکن غیبت اتنی ہوتی ہے، شکایتیں اتنی ہوتی ہے، شکوے اتنے ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کا گوشت ہم کھا کے نکلتے ہیں. اس لیے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ شوق بھی برا ہے، وہ ذوق بھی برا ہے. اس دونوں چیزوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، حضرت والا رحمۃ اللہ کے پاس آج ایک دن کا مجھے حساب دینا پڑے گا. یہ اندر ایک ہے تقوی. آج کل اپن لوگ تقوی پہ گاں چل رہے ہیں، فتووں پہ چل رہے ہیں، ہے نہیں. تقوی اگر ہو جائے تو پھر ہم لوگ کیسے ہو جائیں گے. ہمارے لوگ ماشاءاللہ آج جتنی بھی ہمارے حالات چل رہے ہیں فتووں پہ چل رہے ہیں ہم لوگ. اللہ ہم کو تقوی پہ چلنے کی عادت ڈالے. بڑے تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ فاضل علیہ رحمہ بہترین باعث، میرے دادا جان کے بارے میں حضرت والد ماجد نے ایک شعر لکھا تھا، اسی میں پورے چیزوں کو لا دیا. فرماتے ہیں واعظو شاعرو استادو ولیو علام. استاد بھی تھے، شاعر بھی ایسے شاعر تھے کہ ہر مہینہ گھر میں محفل ہوتی تھی اور ہر مہینہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینہ شکریہ ادا، شعراء کا شکریہ بھی اشعار میں لکھا کرتے تھے. اور پھر ہر مقام پر ہر معاملے میں آپ کے اشعار موجود ہیں. جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پتھر پہ شعر لکھے. آج پتھر پہ شعر لکھنا پتھر اٹھا کے مان لینے کے برابر ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس واقعے کو پورے اپنے شعر میں لکھ دیا. پڑے ابو جہل کے عقل و خرد پر پتھر، پڑے ابو جہل کے عقل و خرد پر پتھر، آیا چند مٹھی میں لے کر پتھر، بولا پہچانیے احمد میرے ہاتھ میں ہے کیا. شاہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میری گواہی دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کلمہ پڑھنے لگے مٹھی کے اندر پتھر. یعنی پتھر کی پوری ایک نظم ہے. اس نظم کے کچھ شعروں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں یہ خوبی رہی ہے کہ جہاں اپنی زندگی کے ہر وقت کو حضرت نے کیسے گزارا ہے اس کو بھی اس میں آپ نے لا دیا. جیسا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک. آج ہم پڑھ لیتے کس کا نہیں معلوم ہوتا. بعض جگہ جا کے سن رہا تھا، ایک جگہ پرسوں میں پروگرام میں تو بولتے جا رہے ہیں، تقریر میں بولتے جا رہے ہیں. میں بولا حضرت یہ شعر میرے دادا جان کا ہے، ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے. جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے. عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کیا واز ہم سنا کے چلے. حضرت یہی ذوق چائے خانے میں حضرت لکھتے ہیں، 8 بجتا ہے تو ہوتا ہے یہ غافل بیدار. آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میں، نہیں بولیں گے مولانا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم فجر سے یہاں رہتے ہیں. جنرل نالج. اب یہاں سے گئے کے بعد کب اٹھتے دیکھیں گے. یہاں آپ نے اٹھائے تو بھی اٹھا کے لاتے تھے آپ کو.
اب تقویٰ تو معلوم کب ہوتا ہے؟ اکیلے میں معلوم ہوتا.